اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یقیناً آپ شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ آئیے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعین، مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد جو ہے وہ ہجرت کر جانے کے بعد مکہ معظمہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات اور بھی دشوار ہو گئے، مشکل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن و سکون سے مکہ میں کوئی تبلیغی کام سر انجام دے سکیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضافات میں تشریف لے جاتے، یعنی ارد گرد اپنے علاقے سے، مکہ سے باہر دائیں بائیں تشریف لے جاتے، وہاں لوگوں تک دین کا پیغام پہنچاتے۔ خاص طور پر حج کے دنوں میں جو اجنبی اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے یا خانہ کعبہ میں طواف کے لیے آتے، تو ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص مختلف وفود کو اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جب دعوت اسلام دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی دشمنی تھی، لہٰذا ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچاتا اور غلط ملت باتیں کرتا اور اجنبی جو اشخاص کو بات سننے سے روک دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ کوئی سن نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی میلوں میں تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، تو ابو جہل پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا جاتا اور پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو اس مشکل دور میں بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ نبوت کو تقریباً 5 سال گزر گئے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مخلص مسلمان حضرت ارقم بن ابی رقم کے گھر میں، جو کہ صفا کے سامنے موجود تھا اور اب مسجد حرام کی توسیع کے باعث مسجد میں آ گیا ہے، اور تشریف رکھنے لگے۔ اس گھر کو جو خاصا کشادہ تھا، وسیع تھا اور اسلامی مرکز بنا دیا گیا تھا۔ تمام مسلمانوں کو اس مرکز کی اطلاع تھی۔ جب کوئی اجنبی مسلمان یا نیا مسلمان ہونے کے لیے آتا تو اسے وہاں پہنچا دیا جاتا۔ بیت الارقم اتنا کشادہ تھا کہ اس میں 30 آدمی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز باجماعت پڑھ سکتے تھے۔ تو عزیز سامعین، جب کفار مکہ نے یہ صورتحال دیکھا کہ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد وہاں پہ گھیرا تنگ کر دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں سخت قسم کی جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو پیغام ہے اس کو اسی طرح جاری ساری رکھا اور اس میں ذرا بر بھی کمی جو ہے نہ آنے دی۔ تو اس سلسلے میں کفار مکہ کی جو چال بازیاں تھیں اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ انہوں نے اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے باز رکھنے کے لیے کون کون سی تدابیر اختیار کی۔ قریش مکہ حیران تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سختیاں کیوں جھیلتے ہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے دو طریقے اختیار کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو عتبہ بن ربیعہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عرب کی کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کو حسین و جمیل عورت سے شادی کروا سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو جائیداد چاہیے تو مکے کی جہاں سے بھی آپ جتنی بھی جائیداد لینا چاہتے ہیں لے لیں، اور یہ بھی پیشکش کی انہوں نے، اور پھر اگر سرداری اور بادشاہیت کی آپ کو طلب ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ شرط تھی کہ آپ اسلام جو ہے اس کی تبلیغ کو چھوڑ دیں اور ہمارے جو آباء و اجداد کا دین ہے اس کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں، صرف اس شرط پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو نہ پوجیں اور بتوں کی مخالفت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی بات کے جواب میں سورۃ الحامیم سجدہ کی آیات تلاوت کی
اور اتبا لاجواب ہو کر چلا گیا۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشکش کی گئی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں پر ایمان لیں۔ یہ بھی ان کی ایک چال تھی جس میں سورۃ الکافرون کی مکمل آیات جو ہے نازل ہوئی قرآن مجید کے اندر، اور آخر تک ہار کر جو ہے وہ بے بس ہو گئے۔ اور قریش کے کچھ سردار ابو طالب، جب کوئی حربہ جو ہے وہ کارگر ثابت نہ ہوا تو تمام جو چالیں، تمام تدابیریں جو ہیں ان کی ناکام ہوں گی۔ اس وقت تھک ہار کر قریش مکہ کے جو سردار ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے وہاں پہ آ کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن تمہارا بھتیجا ہمارے اندر تفرقہ ڈال رہا ہے اور فساد پھیلا رہا ہے، اور تمہاری خاطر ہم نے اب تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اگر تم نہ روکو گے اپنے بھتیجے کو اس کام سے تو ہم اسے جبراً خاموش قرار دینے پر بھی مجبور ہو جائیں گے۔ ابو طالب اپنے قوم کی شدید مخالفت سے گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو اور کہا کہ بیٹے میری کمزوری اور بڑھاپے پر ترس کھاؤ، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں جس کو اٹھا نہ سکوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ کمال جواب تھا۔ وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ چچا جان، باخدا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں لا کے آسمان سے، اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں آسمان سے لا کے، اور مجھے اس تبلیغ سے روکیں تو میں ہرگز نہیں رکوں گا، سوائے اس کے کہ یا تو یہ دین غالب آ جائے گا اور یا پھر میں جو ہے نا اپنی جان سے ہاتھ دھو ڈالوں گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ڈبڈبانے لگیں۔ ابو طالب بھی متاثر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ثابت قدمی سے، اور دوبارہ اپنی مدد کی یقین دہانی کی کہ آپ جو ہے وہ اپنی مشن کو جاری رکھیں، جب تک میری زندگی ہے میں آپ کے ساتھ دوں گا۔ اس واقعے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اسباب پر نگاہ رکھنے والے یہ کہہ سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال اور العزم اور اس باعزت اور پرعزم چچا کی بدولت تھی جن کا نام ابو طالب تھا۔ اگر وہ ساتھ چھوڑ جاتے تو شاید نتائج مختلف ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں یہ دکھا دیا کہ پرعزم چچا جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل گئے۔ انہوں نے بھتیجے سے مفاہمت کر لینے کی درخواست کر دی، لیکن بھتیجے کے پائے استقلال میں آپ کی ثابت قدمی میں ذرا برابر بھی لرزش نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کی ثابت قدمی کے ساتھ قریش مکہ کی شدید مخالفت کے ساتھ باوجود اور اپنے چچا کے کہنے کے باوجود بھی آپ وہاں میں بھی ثابت قدم رہے، اور کسی قسم کی کوئی پریشر، کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ دل پہ نہ لیا اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح اور کامرانی عطا فرمائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب کوئی معاملہ ہو جائے تو اس میں بڑے تحمل مزاجی سے اور وداؤٹ پریشر لیے ہم بھی حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک ڈٹ جائیں اور جم جائیں، ہمت اور حوصلہ کبھی نہ ہاریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی اسی طرح کامیابی عطا فرمائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔